تو آج کی اس پروفٹ سیریز میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ خدا کو بھولتے گئے، جس خدا نے ان کو پیدا کیا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ لوگ بتوں اور آگ، سورج، ان سب کی پوجا کرنے لگے اور خدا کے بجائے مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے، جو خود وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھر ان سے مانگتے، جبکہ وہ مٹی کے پتھر اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لیے کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا تھا، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کی بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس زمانے میں لوگ کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، خدا کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت نہ ہاری، وہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور ان کے لیے زرعی میں بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو ملائے گا، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا عام سا انسان دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا۔ جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرانے آئے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام
کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق بنا کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا جواب ان کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ زودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس نے عمل اچھے نہیں کیے تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر ہے، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بچی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہو گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا، تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کے بیٹوں کو اس کے برے کرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے
تو اس کا بدلہ تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے لے آئے گا۔ تو اسی طرح آج کی پروفٹ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ میں کمنٹ کریں۔